الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدر اجلاس، ناظم اجلاس، معزز علماء کرام، محترم سامعین حضرات، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ہے، احسان ہے کہ آج آپ لوگوں کے بیچ، آپ لوگوں کی اس مسجد میں ایک دینی، تبلیغی و اصلاحی پروگرام ہونے جا رہا ہے، جس میں مختلف علماء کرام مختلف موضوعات پر انشاءاللہ تعالی ابھی کیا گرا ہے کچھ اس کو ہوگی، علماء کرام اپنے اپنے حساب سے اپنے بیانات کو رکھیں گے۔ میں مختصر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا شادی بیاہ کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی۔ قرآن کریم سے جو آیت میں نے پڑھی ہے، یہ بار بار اس آیت کو آپ لوگ سنے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اس میں بیان فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، اس کے لیے ہے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے، اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ان کا یقین ہے کہ ایک دن ہم کو آخرت میں حساب و کتاب دینا ہے۔ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ مومنوں کے لیے جن کا ایمان اللہ پر، آخرت پر۔ اس آیت کو آپ ذہن و دماغ میں رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہے، ہر چیز کے لیے اللہ کے رسول ہمارے لیے نمونہ ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک جو ہماری زندگی ہے اور ہمارا جو طرز عمل ہے، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، جاگنے سے لے کر سونے تک، پیدائش سے لے کر موت تک جو کچھ بھی ہمارا عمل ہے، اس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں گے، ان کو ہم اپنا آئیڈیل بنائیں گے، اپنا نمونہ بنائیں گے، اور ان کو ہم اپنا اسوہ حسنہ بنائیں گے، چاہے وہ لین دین کے معاملہ ہو، عبادات کے معاملہ ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، اسی طرح سے شادی بیاہ کا معاملہ ہو، عقیقہ کا معاملہ ہو، ختنہ کا معاملہ ہو، جو بھی معاملات ہوں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اپنا اسوہ بنانا ہے، نمونہ بنانا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں کہ جس طرح سے چاہیں ہم اپنی زندگی گزاریں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی شکل میں قانون اتارا ہے، نبی کی شکل میں، ان کے احادیث کی شکل میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور کردار کو بدلایا ہے، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں مختصر انداز میں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد یہ عورتوں کے لیے کے اوپر حاکم ہیں، قوام ہیں، مرد ذمہ دار ہیں، عورتوں کے حاکم ہیں، حاکم حکومت کرنے والا۔ اللہ رب العالمین نے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں کے اوپر، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، یعنی مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اس لیے مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں، قوام ہیں۔
वबिमा अनफक़ू मिन अमवालिहिम, और एक दूसरी वजह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की है कि मर्द ये अपना माल औरतों के ऊपर खर्च करते हैं। दो वजह कुरान ने बतलाई है मर्दों के हाकिम होने की, कि मर्द ये औरतों के ऊपर हाकिम है, कव्वाम है। इसकी दो वजह है। एक वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्दों को फजीलत दी है औरतों के ऊपर, जिस्मानी तौर पर भी, ज़हनी तौर पर भी, और सोचने समझने के इस सलाहियत में भी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्दों को फजीलत दी है, कुव्वत के लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से, और सोचने समझने, किसी भी मामले में क्या है फैसला लेने के ताल्लुक से ये मर्द औरतों के मुकाबले में आगे होते हैं, जिनको फजीलत हासिल है। और दूसरी वजह बतलाई है कि मर्द ये औरतों का के जो खर्च है उनकी पूरी जिंदगी की, ये मर्द उसकी जिम्मेदार है। तो मर्द ये औरतों के खर्च के जिम्मेदार हैं। तो मर्द औरतों के ऊपर क्या क्या खर्च करेंगे, आइए अब शुरुआत से बताते हैं आपको कि जब मर्द निकाह करता है किसी भी औरत से, किसी भी लड़की से, तो पहला जो खर्च उनका आता है उसमें महर की शक्ल में। ये महर जरूरी है, वाजिब है मर्दों के ऊपर कि औरत को, उस लड़की को महर दे, तभी जाकर निकाह होगा। इससे पहले निकाह नहीं होगा। निकाह एक पाकीज़ा रिश्ता है, पाकीज़ा रिश्ता है, जिसको आज लोगों ने इस पाकीज़ा रिश्ते को गंदा कर दिया है। बहुत सारी चीजों को जो गैर इस्लामी है इस रिश्ते की तकरीब में लोगों ने दाखिल कर लिया है। जो नबी रसूल सहाबा से साबित नहीं है वो सब कुछ क्या है लोगों ने आज करना शुरू कर दिया है। तो पहली चीज जो मर्द खर्च करेंगे औरत के ऊपर वो महर है, उनको महर देंगे। अब महर वो नगद भी दे सकते हैं और उधार भी उसमें दे सकते हैं, उधार भी रख सकते हैं। अपनी हैसियत और ताकत के मुताबिक मर्द औरत को महर देंगे, जितने में बात तय हो जाए दोनों तरफ से, लड़की वाले लड़के जितने पे राजी हो जाएं। ये हक है औरत का, लड़की का, और मर्द की भी जिम्मेदारी है कि वो महर दे, नगद दे या तो फिर उधार रखें। उधार का मतलब ये नहीं है कि उसको लिखवा लिए 10,000, 20,000, 50,000 की शक्ल में और फिर आप नहीं दे रहे हैं, पूरी जिंदगी उसको आप ऐसे रख रहे हैं, नहीं, ये जायज नहीं है। उसी महर के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको, उस औरत को मर्दों के लिए हलाल किया है, और आप इसको धोखा में रखेंगे, हमने लिखवा दिया है, और आपकी नीयत अगर ये है कि इस महर को अदा नहीं करेंगे ये औरत मजबूर होकर माफ कर देगी, तो ये जायज नहीं है। औरत के ऊपर ज्यादती है, ये जुल्म है। आप उधार रखे हैं लेकिन आपको 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल आपको देना है ये हर हाल में। अगर मर्दों ने क्या है इसको धोखे में रखा और महर को नहीं दिया औरत को कि वो माफ कर देगी, तो ये जायज और दुरुस्त नहीं है, और उसी हालत में उनका इंतकाल हो जाता है, मर जाता है वो, और महर उनकी जिम्मा है, तो कयामत के दिन बड़ा मसला आएगा उसके साथ। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक कहा है कि जो अपनी औरत को महर की शक्ल में धोखे में रखते हैं, यानी नहीं दिया और धोखे में रखा माफी के चक्कर में, तो गोया कि और इंतकाल हो गया, तो गोया के उसको जानी की हालत में, बदकार की हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन से कयामत के दिन मुलाकात करेगा। पूरी जिंदगी गोया कि अब बदकारी में गुजार रहे हैं, ज़िनाकारी में गुजार रहे हैं, बड़ा मसला है। तो इसलिए कोई अगर उधार लिखवा भी लिया है महर को तो उसे देना है, एक बार में नहीं दे पा रहे हैं, कई किस्तों में आप दीजिए, ये औरत का हक है, लड़की का हक है, उसे देना है, पहला खर्च। अब उसके बाद जो दूसरा खर्च क्या है, औरत को, लड़की को निकाह करके मर्द अपने घर ले आया, अब उनके पूरे अखराजात की ये मर्द जिम्मेदार है, पूरे अखराजात के। उनको खिलाना है, पिलाना है, उनके लिए रिहाइश का इंतजाम करना है, रहने के लिए घर का इंतजाम करना है, और उन्हें पहनाना है, कपड़े लत्ते का इंतजाम करना है, बीमार हो जाए तो उनके इलाज का इंतजाम करना है वगैरह। यानी पूरे खर्च का अब मर्द जिम्मेदार है, औरत के ऊपर शरीयत ने कुछ भी खर्च नहीं रखा है। इस बात को नोट रखना है ज़हन में। अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। मर्दों को फजीलत हासिल है औरतों के ऊपर, तो यूं ही नहीं, मर्द औरतों के खर्च के जिम्मेदार हैं, इनके सारे अखराजात उठाएंगे मर्द, ये जिम्मेदार हैं। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो अब मुआशरे का जायजा लेते हैं कि इस शादी के मौके पर जो पाकीज़ा रिश्ता है और सुन्नत रसूल है,
معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، شادی کے موقع پر لڑکے والے لڑکے والوں سے ڈیل کرتے ہیں کہ اتنا لیں گے مہر تب نکاح ہوگا تب شادی ہوگی، لاکھ ہو 2 لاکھ ہو 50,000 ہو گاڑی ہو جو بھی ہو یہ طے کرتے ہیں اور لیتے ہیں، اور لڑکی والے مجبور ہو کر دیتے ہیں، نہیں تو نکاح نہیں ہو رہا ہے، رشتہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب بتائیے لڑکی کے اوپر ان کے باپ ان کی ماں ان کے سرپرستوں کے اوپر جو یہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ اتنا پیسہ یا گاڑی یا سامان دیں گے وہ تب نکاح ہوگا، یہ لڑکے والوں کی طرف سے کیا ہے مانگ ہوتی ہے، دباؤ ہوتا ہے، یا کچھ لوگ مانگ نہیں بھی کرتے ہیں، دل میں خواہش رکھتے ہیں کہ خوشی سے کیا ہے وہ جھر سے کچھ ملے گا، یہ خواہش ہوتی ہے، یہ شرعی طور پر جائز اور درست نہیں ہے۔ جہیز اسی کو جہیز کہتے ہیں کہ لڑکے والے لڑکی والوں کی طرف سے کیا ہے مانگ کرے کہ سامان پیسہ جو بھی ہو، یا مانگ نہیں بھی کیا ہے اور لڑکی والے اپنے طور پر اس موقع پر انتظام کرتے ہیں بڑھ چڑھ کر، اسی کو جہیز کہتے ہیں۔ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ سن لیجیے، جائز اور درست نہیں ہے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، معاشرہ کیا کر رہا ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھنا ہے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنا ہے، اور محدثین اور فقہاء کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ ہمارے لیے جو دستور ہے، جو قانون ہے، جس پر ہمیں چلنے کا مکلف بنایا گیا ہے، وہ قرآن ہے اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور صحابہ کرام کی زندگی، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو جہیز شرعی طور پر جائز اور درست نہیں ہے، نہ تو لڑکے والے اس کو مانگے، نہ تو لڑکی والے اپنی طرف سے کیا ہے اس کا انتظام کرے، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ خرچ کے ذمہ دار مرد ہیں۔ جب نکاح ہو جائے، نکاح ہو جانے کے بعد شب زفاف کے بعد دوسرے دن ہو کر ولیمہ کرانا، یہ لڑکے کے باپ اور لڑکے کی ذمہ داری ہے، یہ لڑکی والوں کی طرف نہیں، ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے۔ مہر دینا لڑکے اور ان کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے، پھر ولیمہ کرانا، لوگوں کو دعوت دینا اس نکاح میں، دوسرے دن ہو کر لوگوں کو کھلانا، یہ لڑکے والوں کے اوپر یہ عائد ہوتا ہے، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، لڑکی والوں کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔ اب معاشرہ میں ہو کیا رہا ہے، لڑکی والا نکاح کر رہا ہے اپنی لڑکی کا، وہ بھی دعوت کر رہا ہے، ان کے یہاں بھی انتظام ہو رہا ہے کھانے پینے کا، اور محلے کے لوگوں کو کھلاتے ہیں، گاؤں کے لوگوں کو کھلاتے ہیں، بہت سارے کیا رشتہ داروں کو بلاتے ہیں۔ یہ لڑکی والوں لڑکی اور لڑکی کے سرپرستوں کے اوپر جو یہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے، یہ جائز اور درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ جو ہو رہا ہے اس کو چھوڑنا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کچھ ہمیں نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے 11 نکاح کیا ہے، 11 شادیاں کی ہیں، کسی میں کیا ہے جہیز کا ذکر نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لڑکیوں کا نکاح کیا ہے، شادی کیا ہے، کسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہیز دینے کا ذکر نہیں ملتا ہے اور دعوت کرانے کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ 4 لڑکیوں کا نکاح آپ نے کیا ہے، لیکن کسی میں آپ نے دعوت نہیں کیا ہے، لوگوں کو کھلانا ہے، جہیز میں نہیں دیا ہے۔ ہاں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو چھوٹی بیٹی ہے آپ کی، اس نکاح کے موقع پر مختصراً اس کو بھی آپ سن لیجئے، لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوتا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو آپ کی چھوٹی بیٹی ہے، اور علی یہ اللہ کے رسول کی داماد ہیں اور چچیرے بھائی بھی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی کے خود سرپرست ہیں، ان کے کفیل ہیں۔ یہ علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے گھر میں رہتے تھے، اللہ کے رسول ان کی پرورش کرتے تھے، اور جب نکاح کے لائق ہو گئے تو انہوں نے پیغام دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول نے پیغام کو منظور کیا اور فوراً حضرت ابوبکر صدیق، عثمان غنی اور چند صحابہ کرام کو بلایا اور فوراً نکاح پڑھا دیا، فوراً نکاح پڑھایا۔ حضرت علی نے رخصتی کے بارے میں کہا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مہر دینا کچھ ہے کہ نہیں، کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے پاس ایک زرہ ہے، زرہ کہتے ہیں جنگی ہتھیار ہوتا ہے، جنگی لباس ہے، تو آپ کے پاس یہ موجود ہے، وہ دیکھیے کہاں ہے، بولا وہ تو ہے، کہا لاؤ اسی کو۔ حضرت علی نے اس کو لایا اور
اور کیا ہے تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 480 درہم میں اس کو بیچ دیا اور اسی پیسے کو اللہ کے رسول کو دیا مہر کے لیے۔ حضرت علی نے یہ مہر دیا فاطمہ کو، اب اسی مہر کے پیسے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کچھ سامان خریدا ہے۔ کیا خریدا ہے؟ کہ نکاح ہو گیا ہے، علی کا گھر نہیں ہے، نبی کے ساتھ رہتے ہیں، نکاح ہونے کے بعد الگ ان کو کہیں گھر کا انتظام کرنا ہے، جو کرائے پہ ان کے لیے گھر لیا گیا، اب وہاں کرائے پہ گھر لیا گیا ہے، کرائے پہ جائیں گے فاطمہ کو لے کر اس گھر میں، تو وہاں تو کھانے پینے ہڑیا برتن وغیرہ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بستر کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں تو کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثوں میں ذکر ملتا ہے، چند سامان دیے، پانی رکھنے کے لیے گھڑا دیا، اسی طرح سے کیا ہے تکیا دیا، چادر دیا، یہ چند سامان ہے جو آپ نے گھر کے جو ضروری سامان ہے وہ آپ نے دیے، چکی دیا وغیرہ، اس کو جہیز کہیں گے۔ حالات میں نے بتلائے آپ کو کیا کیفیت تھی اور ابھی کا معاشرہ کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ضرورت تھی نیا گھر بسانے کے لیے، کوئی سامان نہیں تھا، نبی نے انتظام کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ غلط فہمی میں کچھ لوگ مبتلا ہیں، اس کو دلیل بنا کر کے کہ نبی نے کچھ دیا ہے اپنی بیٹی کو، نہیں، ایسا نہیں۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو اس سے پہلے آپ نے 3 لڑکیوں کا نکاح کیا ہے، حضرت زینب کا نکاح، حضرت رقیہ کا نکاح، حضرت ام کلثوم کا نکاح، جو عثمان کے ہاتھ میں 2 لڑکیاں ہیں ایک کے بعد دیگرے، آپ نے کچھ بھی نہیں دیا، وہاں ضرورت نہیں تھی۔ حضرت عثمان خود مالدار آدمی تھے، ضرورت نہیں تھی اس کی، نیا گھر بسانے کی ضرورت نہیں تھی، ان کا بنا بنایا گھر اپنا موجود۔ یہاں ضرورت ہے، ان کا گھر ہی نہیں ہے، نبی خود ان کے کفیل ہیں، تو آپ نے چند ضروری سامان کیا ہے ان کے لیے انتظام کیا اسی مہر کے پیسے سے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس موقع پر لڑکا کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مہر دے اور پھر ولیمہ کرائے، یہ پورا خرچ لڑکا کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لڑکی اور لڑکی والوں کی طرف سے اس موقع پر کوئی خرچ شریعت نہیں رکھی، کچھ بھی خرچ نہیں رکھا ہے۔ اب کوئی ان کو مجبور کرتا ہے، چاہے معاشرہ مجبور کرے، چاہے کیا ہے لڑکے اور لڑکے کے گھر والے ان کو مجبور کریں کہ آپ کو اتنا دینا ہی پڑے گا، یا محلے والے لڑکی والوں کو یہ مجبور کرے کہ محلے والوں کو آپ کو دعوت کرنی ہی پڑے گی، آپ کو کھانا کھلانا ہی پڑے گا، کہ یہ محلے والے مجرم ہیں اور ادھر لڑکے والے بھی مجرم ہیں۔ قیامت کے دن ان سب کو جواب دینا پڑے گا کہ لڑکی والے کے اوپر ایک بھی کیا ہے اس موقع پر خرچ شریعت نے نہیں رکھا تھا، 1 روپے کا خرچ نہیں رکھا تھا، جبرن خرچ کروایا ہے، کس نے؟ لڑکے والوں نے، محلے والوں نے، یہ مجرم ہوں۔ مختصراً آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ اس تقریب میں مکمل خرچ لڑکے والوں کے اوپر ہے، لڑکی والوں کے اوپر کچھ بھی خرچ کرنے کا نہیں ہے۔ آئیے دوسرے پوائنٹ پہ، اب لڑکے والے کیا کرتے ہیں؟ بارات لے کے جاتے ہیں لڑکی والوں کے گھر، شرعی طور پر بارات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، نبی کے زمانے میں بارات کو کوئی تصور نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، بخاری کے حدیث ہے، نکاح کرتے ہیں اور پھر نبی کے پاس آتے ہیں تو نبی نے پوچھا، کچھ زردی کے نشانات سے دیکھا، کہا کہ عبد الرحمن کیا ہے نشان؟ کہا کہ میں نے نکاح کر لیا ہے، شادی کر لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکاح کر لیا ہے، شادی کر لیا ہے، مبارک ہو، دعائیں دی ان کو، اور کہا کہ تم نے مہر میں کیا دیا؟ دیکھیے ضروری جو تھا وہ بتلایا، مہر میں کیا دیا؟ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ کھجور کی گٹھی کے برابر میں نے سونا دیا ہے، مہر ضروری تھا، آپ نے یاد دلائی کہ مہر دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ دوسری چیز جو ضروری تھی اس تقریب میں، وہ کہا کہ ولیمہ، اولم ولو بساتین، ولیمہ کراؤ، نکاح کر لیا ہے ولیمہ کراؤ، ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ مہر ضروری تھا، وہ آپ نے کیا ہے اس کی طرف توجہ دلائی، اور ولیمہ ضروری ہے، عورت سے نہیں کہا، ان کی ہونے والی بیوی سے نہیں کہا، ان کے ہونے والے کیا ہے بیوی، ان کے ساس، ان کے سسور سے نہیں کہا کہ تم کو بھی دعوت کرنی، نہیں، ان کے اوپر خرچ ہی نہیں ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ برات کا تصور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے یہ نہیں کہا کہ عبد الرحمن میں ایک نبی ہوں اور پوری انسانیت کا میں سردار ہوں،
یہاں بھی وہاں بھی، اور تم نکاح کرتے ہو اور مجھے خبر تک نہیں ہے، مجھے بارات میں نہیں لے گئے۔ آپ نے کہا کچھ، توجہ دلائی، یاد دلائی، نبی سے بڑا اور نبی سے معظم اور معکر براتی کون ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی شخصیت موجود ہے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان کو پوچھے بغیر، انہیں جانکاری دیے بغیر اس نے نکاح کر لیا ہے اور ان کو بارات میں نہیں لے گئے۔ باقی کون ہوتے ہیں جو بارات میں جانے کے لیے ضد مچاتے ہیں کہ ہم کو بارات نہیں لے گئے تو پھر کیا ہے، تم سے، تمہارے گھرانہ سے کیا ہے رشتہ توڑ لیں گے، بات چیت نہیں ہوگی وغیرہ، پھر ہم اپنی تقریب میں تم کو بھی نہیں بلائیں گے۔ یہ جہالت۔ میں کہہ رہا تھا کہ بارات شریعت میں نہیں ہے۔ 4 لڑکیوں کا نکاح نبی نے کرایا، کوئی بارات کا تصور نہیں۔ صحابہ کرام نے بہن بیٹیوں کا نکاح کرایا، کوئی بارات کا تصور نہیں۔ خود نکاح کیا، کوئی بارات کا تصور نہیں۔ تو ہم معاشرے میں ان چیزوں کو کیوں لے آئے؟ یہ ہندوانہ ماحول میں چونکہ ہم رہتے ہیں تو ہندوؤں کو دیکھا دیکھی یہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں، بارات بھی آ گئی ہے، جہیز بھی آ گیا ہے۔ اسے چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ غیر اسلامی رسم ہے، غیر اسلامی طریقہ ہے جہیز لینا اور جہیز دینا۔ ہاں، داماد اگر غریب ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، گھر نہیں ہے ان کا، کچھ نہیں ہے ان کا، آپ نے نکاح کر دیا ہے، بعد میں آپ ان کا محل بنا دیجئے نا، بزنس کھڑا کر دیجئے، تجارت، بڑی سے بڑی تجارت میں ان کو لگائیے، اپنا پیسہ کتنا لگاتے ہیں، وہاں نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیے، بعد میں داماد بھیک بھی مانگتا ہے تو یہ سسرال والے ان کو نہیں دیتے ہیں۔ وہاں مدد کرنی تھی ان کی، ان کا کاروبار آگے بڑھانا تھا، ان کا بزنس آگے بڑھانا تھا، ان کا گھر نہیں تو گھر بنانا تھا ان کا، وہ نہیں کرتے ہیں۔ شادی کے موقع پر کیا ہے، جہیز کا انتظام کرتے ہیں تاکہ ان کی لڑکی کا نکاح ہو سکے۔ یہ غلط ہے، یہ تو میں سمجھا رہا ہوں، یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ نکاح ہونے کے بعد مدد کی شکل میں بعد میں آپ جتنا کیا ان کی مدد کر سکتے ہیں کیجئے نا، وہ تو بہتر ہے۔ تو جہیز جائز درست نہیں ہے۔ نوجوانوں رکو، اور جو ابھی شادی نہیں کیے ہیں ان کے ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو سمجھنا چاہیے اور تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے۔ لڑکوں کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے، خود پہلے انتظام کریں، شادی سے پہلے 1-2 سال کما کر پیسہ رکھیں کہ مہر دینا ہے، ولیمہ کرانا ہے، یہ ضروری ہے، اس کا انتظام پہلے سے وہ کریں۔ اور بارات لے جانے میں جو 10 گاڑیاں 20 گاڑیاں جاتی ہیں، فضول خرچی نہ کریں، اس پیسے کو بچائیے، ولیمہ کرائیے، وہ فضول خرچی ہے۔ آپ نے 10 گاڑیاں کر کے کیا ہے، آپ پیسے بھی برباد کیے، گاڑی والوں کو کیا ہے پیسہ دیے، وہ آپ کا پانی میں گیا، آپ گنہگار ہوئے، اور پھر لڑکی کے باپ کو آپ نے مجبور کیا کہ 150 کی شکل میں 200 کی شکل میں جو آپ لے گئے بن بلائے، اور ان کو آپ نے مجبور کیا کہ وہ دعوت کا انتظام کریں، جبکہ ان کے اوپر کوئی خرچ نہیں تھا، آپ نے مجبور کیا ان کو، اس کا گناہ بھی آپ کے سر آیا، اور یہ جو گاڑی لے گئے آپ اتنا خرچہ کر کے، اس کا گناہ بھی آپ کے سر آیا۔ تو ایک سنت جو سنت ہے شادی، اسے جو ادا کرنے آپ جا رہے ہیں اور اس میں گناہ کما رہے ہیں، سنت کو ادا کرنے میں گناہ کما رہے ہیں۔ سنت ہے، نکاح کرنا سنت ہے، اور جو طاقتور ہے، جو مستطیع ہے، ان کے اوپر واجب ہے، تو سنت رسول ہے یہ، تو سنت رسول کو ادا کرنے میں آپ گناہ کر رہے ہیں۔ نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، فرض ہے کہ نہیں؟ اب نماز پڑھنے میں ہم گناہ کریں گے تو کتنی بڑی بیوقوفی ہے، کتنی بڑی جہالت ہے کہ نماز واجب ہے، 5 وقت ہم آ رہے ہیں، اور اس نماز میں ایسا کام ہم کریں کہ نماز میں گناہ ہمارا ہونے لگے، تو نماز قبول ہوگی، نیکی ملے گی، ثواب ملے گا؟ بیوقوفی ہے نا، جہالت ہے نا۔ تو سنت رسول کے مطابق نکاح ہونا چاہیے، شادی ہونی چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی کو سامنے رکھنا ہے، صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھنا ہے۔ جہیز کا لین دین جو معاشرے میں آ چکا ہے، یہ ہندوانہ تہذیب، اسے ہٹانے کی ضرورت ہے، مانگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بن مانگے بھی اگر کچھ مل رہا ہے تو آپ دل کو اتنا کشادہ کیجئے کہ لڑکی والوں کو کہیے مبارک ہو، آپ کا سامان اپنے گھر میں رکھیے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو اللہ رب العالمین نے قوام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے عورتوں کا، اور طاقت دی ہے کمانے کی، ہم کما کر خود انتظام کر لیں گے، چاہے وہ پلنگ ہو، گاڑی ہو، کرسیاں ہو، گھر کا فرنیچر ہو، سامان ہو، اپنا انتظام کریں گے ہم، آپ کے محتاج۔ لڑکی والوں کو آپ بولے ایسا کہ آپ کے سامان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، للچائی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھیں کہ مانگ نہیں کیے ہیں تب بھی دل کیا ہے آپ کا کہہ رہا ہے کہ خوشی سے کچھ ملے۔ یہاں بھی آپ مجرم،
یہاں بھی ہم مجرم ہیں، چونکہ ایسا شریعت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ تو میں برات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ برات بھی جائز اور درست نہیں۔ چند لوگ نکاح میں جائیں، لڑکا جائے، لڑکا کے جو گارجن ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، ماں ہیں، یہ چند رشتہ دار جو اہم ذمہ دار گھر کے ہوتے ہیں وہ جائیں اور نکاح پڑھا کے لے آئے لڑکی کو، دوسرے دن ہو کر ولیمہ کرائیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ معاشرے کے لوگوں کو لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بھیڑ جمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں چند لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس میں نکاح پڑھانے والا قاضی ہو اور وہاں دو عادل گواہ ہو، لڑکی کی طرف سے ان کا ولی ہو، سرپرست، یہ چند لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک آدمی اگر آپ جو ذمہ دار قسم کے گھر کے ہوتے ہیں اگر شامل کر لیتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ برات کہتے ہیں اصل میں بھیڑ لے جانے، جو معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے 10 گاڑیاں، 20 گاڑیاں، یہ برات ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ چند لوگ آپ جائیں جو لڑکی والے بھی کیا ہے ان کے اوپر یہ بوجھ نہ پڑے، تو یہ کون دور کرے گا؟ غلط چیز معاشرے میں آ گئی ہے، دور کیجیے۔ ذمہ داران لوگ آگے بڑھیے، برات کو بھی روکیے، اپنے آپ پہ تہیہ کیجیے، ہمیں یہاں سے کسی کی برات نہیں جانی ہے، بلانے پر بھی نہیں جانی ہے، کیونکہ جائز اور درست نہیں۔ اور خود اپنے نکاح میں اپنے بیٹے کی نکاح میں کیا ہے، لوگوں کو مت بلائیے کہ برات چلیے، نہیں، جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ میں نے بتلایا آپ کو۔ اس کے بعد دیکھیے اس میں اور کیا ہوتا، تو بہت کچھ ہے لیکن اتنا وقت نہیں ہے، اور بھی علماء کرام بولیں گے، چند چیزیں بول کر میں ختم کرتا ہوں۔ جہیز بتلایا، جائز درست نہیں ہے۔ برات جائز درست اور نہیں ہے۔ لڑکی والے جو دعوت کرتے ہیں، کھانے کا انتظام کرتے ہیں، میں نے بتلایا یہ بھی درست نہیں ہے کہ لڑکی اور ان کے والدین اس کے مکلف نہیں ہیں کہ لوگوں کو دعوت کرائیں، نہیں، یہاں بھی گرامین کو، محلے کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ لڑکی والے اگر دعوت بھی کر رہے ہیں تو ان کو روکیے نہیں، آپ دعوت مت کیجیے، چونکہ آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کو شریعت نے مکلف نہیں بنایا ہے۔ اس پیسے کو بچائیے، دوسرے کام میں لگائیے۔ آپ گھر نہیں ہے تو گھر بنائیے، بچے پڑھ رہے ہیں تو اس پہ خرچ کیجیے، جو ضروری ہے وہاں لگائیے، یہاں ضروری نہیں ہے، یہاں یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے۔ ہاں، اس تقریب میں کیا ہے، گھر کے ذمہ داران نے چند مہمانوں کو اگر اطلاع دی ہے کہ نکاح ہے ہمارے گھر میں بیٹا یا بیٹی کو، تو چند مہمان اگر ان کے گھر آ گئے تو مہمان کی ضیافت، ان کی تکریم، ان کی عزت، یہ ضروری ہے۔ جن کا ایمان اللہ رسول پر ہے، کوئی مہمان آپ کے گھر آ گئے تو اس مہمان کی آپ عزت کریں، وہ تو ہے وہاں گنجائش، لیکن آپ یہاں بھی دعوت میں بھی آپ کیا ہے، ایک لمبی چوڑی کیا ہے، اپنے گاؤں میں تو ہم دیکھتے ہیں ایک برائی اس میں چمان کی شکل میں پیسے دیتے ہیں، نکاح ہونے سے پہلے اور لڑکی کو بیٹھا دیتے ہیں، پہنا کر اڑھا کر، اور تھالی رکھ دیتے ہیں، اور اس میں گرام ہر گھر سے کیا ہے پیسہ لا کر کیا اس کو دیا جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیوں دے رہے ہیں پیسہ اس موقع پر؟ ہم لوگ اپنے بھاشا میں اس کو چمان بولتے ہیں، سلامی بولتے ہیں، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ کیوں آپ نے اس کو ایجاد کیا ہے؟ کوئی 100 دے رہا ہے، 200 دے رہا ہے، لڑکے والوں کو لڑکا کو بھی بیٹھا دیا جاتا ہے، ان کو بھی دیتے ہیں، دعوتی ولیمہ کیا ہے، تو اب جتنے لوگوں کو دعوت کیا ہے وہ لوگ آتے ہیں اور اس میں کیا ہے ان کو پیسہ بھی دیتے ہیں، کوئی 100 دے رہا ہے، کوئی 200 دے رہا ہے، کوئی 500 دے رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ دعوت ہے، اپنی استطاعت کے مطابق انہوں نے دعوت دی ہے، تو میرے پیسہ کا کیا معاملہ آ گیا یہاں؟ ہوٹل تو نہیں کھولا نہیں، اس وقت ایک دعوت کی ہے، اور اس دعوت ولیمہ میں اللہ کے رسول کی ہدایت ہے۔ اس دعوت ولیمہ میں جہاں آپ امیروں کو بلائیں وہاں آپ غریبوں کو بھی بلائیں، امیر غریب ملا کر کے آپ کو دعوت کرنی ہے۔ یہ سنت ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا گیا ہے اور غریبوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اسی دعوت میں نبی نے منع کیا ہے شریک ہونے کے لیے، نہیں جانا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس موقع پر جو پیسے دیے جا رہے ہیں لوگ پھر اس کو نوٹ کر کے رکھتے ہیں، پھر کیا ہے ان کے گھر میں جب نکاح ہوتا ہے پھر یہ ادلا بدلی ہوتا ہے، پیسہ اس سے زیادہ دیا جا رہا ہے، اگر نہیں دیتے ہیں تو پھر ادھر سے کیا ہے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم نے تو دیا تھا۔ ان کے بیٹا اور بیٹی کی شادی میں ہمارے گھر میں نکاح ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، تو ان کی طرف سے کچھ نہیں آیا، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھیے غلط ہوا نا۔ تحفہ کی شکل میں اگر آپ شادی کے موقع پر کچھ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن تحفہ دینے کے بعد آپ کو دل میں یہ نہیں رکھنا ہے کہ یہ تحفہ کا بدلہ ہم کو ادھر سے بھی ملنا ضروری ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو یہ جائز اور درست نہیں ہے، یہ سود ہے۔ اس نے 100 دیا، آپ 200 دے رہے ہیں، یہ سود ہے۔ اس طرف جا کر آپ کیا ہے گنہگار ہو جائیں گے۔
تو ایسا جائز اور درست نہیں، سے رکنا ہے۔ ایک اور چیز میں بتلانا چاہ رہا ہوں اس موقع پر، وقت زیادہ ہو رہا ہے کیا مولانا؟ ایک اور چیز اس موقع پر جو تقریباً ہمارے علاقے میں ہر گاؤں میں یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اس کو اپنے بھاشا میں ہم لوگ نیگی بھیگی کہتے ہیں۔ اردو میں کیا کہتے ہیں ہم بھی نہیں کھوجے ہیں، اپنے بھاشا میں اس کو کیا ہے، نیگی بھیگی کہتے ہیں، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ لڑکے والے جب آتے ہیں نکاح کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، تو لڑکی والے تو نہیں، محلے کے لوگ، یہاں کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں، سردار، چھڑیدار، چکلادار وغیرہ، یہ لوگ لڑکے والوں براتیوں سے اور ان کے ذمہ داران سے کیا ہے، کچھ پیسے لیتے ہیں۔ کہیں 5,000 ہے تو کہیں 4,000 ہے تو کہیں 10,000 ہے، کہیں 3,000 ہے۔ کیوں بھائی یہ پیسہ کیوں لے رہے ہیں آپ؟ کیوں لے رہے ہیں پیسہ؟ وہ تو نکاح کرنے کے لیے آیا ہے، نکاح کرے گا چلا جائے گا، آپ ان سے پیسہ کیوں وصول کر رہے ہیں اس موقع پر؟ یہ نیکی بھے کے نام پر پیسہ لے رہے ہیں، یہ شرعی طور پر جائز اور درست نہیں ہے۔ رکنا ہے، لوگوں کو روکنا ہے۔ جو نکاح پڑھائے گا، جو قاضی ہے، وہ چونکہ اس کے انتظار میں ہے، وہ کاغذ کا استعمال کر رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، علماء نے ان کے لیے گنجائش نکالی ہے کہ وہ لے سکتا ہے، ان کے لیے جائز ہے کہ اس نے نکاح پڑھایا، کاغذ وغیرہ کیا ہے اس نے کیا ہے طرفین کے لیے کیا ہے بنایا، دیا، نکاح نامہ تیار کر کے، اور اب تو کیا ہے رجسٹرڈ نکاح ہو رہا ہے، رجسٹری ہو رہا ہے باقاعدہ طور پر کورٹ سے، وہ قاضی جن کو اتھرائز ملا ہوا ہے وہ سرکاری کاغذ کیا ہے بنا کر دے، اس میں خرچ آتا ہے، یہ خرچ لے سکتا ہے تو جائز ہے ان کے لیے۔ باقی محلے کے لوگ ان سے پیسے کیوں لے رہے ہیں؟ اسی کو نیگی بھیگی کہہ رہے ہیں، یہ جائز اور درست نہیں ہے، رکنا ہے اس سے۔ وہ پیسے کہاں کہاں جا رہے ہیں لے کر، ہم جو جان رہے ہیں وہ آپ کو بتلا رہے ہیں۔ وہ پیسے لیتے ہیں، گاؤں کا جو سردار ہوتا ہے اس کا اس میں کچھ حصہ ہوتا ہے، گاؤں کا جو چھڑیدار چکلدار ہوتا ہے اس کا کچھ حصہ ہوتا ہے، گاؤں کی جو مسجد ہوتی ہے اس پیسے میں اس کا بھی حصہ بنتا ہے، گاؤں کے جو مدرسے ہوتے ہیں اس پیسے میں اس کا بھی حصہ مل رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ شادی کے موقع پر آپ نے ان سے جبرن کیوں لیا؟ مدرسہ چل رہا ہے، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، آپ اس موقع پر کیا ہے آپ چندہ کر رہے ہیں، لوگوں کو بول سکتے ہیں آپ کہ مدرسے میں کیا ہے خرچ ہو رہا ہے، اب چندہ کی شکل میں دیجئے، تو اس کے لیے کوئی ٹائم اور یہ لمٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ باندھ دیا گیا ہے کہ جو بھی نکاح کرے گا اس کو 5,000 لے گا، یہ غلط ہے، شرعی طور پر جائز اور درست نہیں ہے، مجبور کر رہے ہیں آپ ان کو۔ میں سناؤں ایک واقعہ، ہمارے قریب کے گاؤں کا واقعہ ہے، لڑکے والے نے باقاعدہ کچھ بھی مانگ نہیں کیا تھا، ہم کو بھی بول رہا تھا مولانا آپ چلیے باراتی میں چند لوگوں کو لے جا رہے ہیں، 10 سے کم لوگ جائیں گے۔ میں نے کہا کہ میں نہیں جاتا ہوں، ہم جائیں گے لوگوں کے لیے دلیل بن جائیں گے، مولانا منع کرتے ہیں خود جا رہے ہیں تو ہم کو مت لے جائیے، آپ چند لوگوں کو لے کر جائیے۔ وہ گئے بیچارہ، کچھ بھی مانگنے، اسلامی طریقے سے نکاح کرنے کا جذبہ تھا، اس کے اندر خواہش تھی کہ چند لوگوں کو لے کر گئے، لیکن جہاں نکاح کرنے کے لیے گئے وہاں کے جو ذمہ داران تھے، سرداران تھے، وہاں کے لوگوں نے ان کو مجبور کیا کہ نیگی بیگی یہاں 3,000 یا 3,500 لگتا ہے آپ کو دینا پڑے گا۔ کام نے تو کوئی مانگ نہیں کیا ہے گھر والوں سے، لڑکی والوں سے، ہم کیوں دیں گے یہ پیسہ؟ نہیں دیں گے ہم۔ کہا آپ گھر جائیے اپنے لڑکے کو لے کر، نکاح نہیں ہوگا۔ مجبور کیا اس لڑکے کے باپ کو، آپ کو دینا ہی پڑے گا، دینا ہی پڑے گا۔ رویا ہوا آدمی، آنکھ سے آنسو نکالا کہ جس لڑکی اور اس کے باپ سے میں نے 1 روپیہ اس میں نہیں لیا ہے، آج ہم سے کیا ہے 3,000 اور 4,000 یہاں جبرن مانگا جا رہا ہے۔ رو کر وہ مجبورن دیا۔ برات تو نہیں ہے، چند لوگ جو آئے ہیں اور دلہا کو اگر واپس لے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بے عزتی ہے، عزت بچانے کے لیے مجبور ہو کر دیا۔ یہ پیسہ حلال کا ہوا، حلال ہو گیا۔ یہ آپ نے رلایا ہے ایک آدمی کو، جبرن دیا ہے آپ نے، اپنے سماج میں کیا ہے آپ نے غلط طریقہ اور قانون نافذ کیا ہے، کیسے حلال ہو گیا یہ؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، کسی بھی مسلمان کا مال کسی بھی مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے جب تک ان کی کیا ہے دلی خواہش نہ ہو دینے کی، طبیعت نہ ہو دینے کی، تب تک ان کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ کیسے جائز ہو؟ تو یہ جائز اور درست نہیں ہے، روکیے اس چیز کو معاشرے میں۔
جہاں بھی غلط ہو رہا ہے خود رک جائیے، لوگوں کو روکیے کہ یہ نیگی بھیگی جائز اور درست نہیں ہے۔ نکاح پڑھانے والا وہ کاغذ بناتا ہے وغیرہ، ان کے لیے گنجائش ہے کہ ان کو کیا ہے کچھ مل جائے دے دے، تو وہاں گنجائش ہے۔ باقی لوگ اس میں لے رہے ہیں، ان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے اس موقع پر، اس لیے رکنا ہے، لوگوں کو روکنا ہے۔ اور بھی بہت ساری کیا ہے برائیاں ہیں ہمارے معاشرے میں اس کے تعلق سے، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ دیکھیے اس میں گانا بجانا، لوگ ڈی جے فی جے بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی جائز اور درست حرام ہے، اسے تو رکنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس موقع پر کیا کر لیتے ہیں، لڑکا جو ہے وہ مہندی اپنے ہاتھوں میں پیروں میں پورا لگاتے ہیں اس نکاح کے موقع پر۔ کیوں بھائی؟ مردوں کے لیے سر میں اور داڑھی میں مہندی لگانا جائز ہے، باقی یہ مہندی جو ہے یہ عورتوں کے لیے ان کی زینت ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اس موقع پر کیا ہے وہ استعمال کرتے ہیں، ایسا جائز درست۔ بہت ساری جگہوں میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے، ہلدی لگاتے ہیں، لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی ہلدی لگاتے ہیں۔ یہ غیر شرعی چیز ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے، ایسا جائز۔ سمپل انداز میں نکاح کیجئے، اپنے بیٹا اور بیٹی کی سمپل انداز میں شادی کیجئے، سمپل انداز میں، جیسے نبی کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں کیا ہے ہوا ہے۔ ایک جیسے عبد الرحمن ابن عوف کا نکاح میں نے بتلایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح میں نے بتلایا، سمپل انداز میں نکاح ہوا۔ کیا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہتر آج کی ہماری بیٹیاں اور بہنیں ہیں؟ کیا علی سے بہتر آج ہمارے بیٹے اور ہمارے بھائی ہیں؟ علی نے کوئی اس انداز میں کیا ہے تقریب نہیں، فاطمہ کے گھرانے سے کوئی اس انداز میں کیا ہے تقریب نہیں، اور اس طرح سے کیا ہے غیر اسلامی چیزیں نہیں، تو ان سے بہتر ہم تو نہیں ہے جو ہم کیا ہے اس تقریب میں اس خوشی میں غیر اسلامی چیزوں کو داخل کر کے خود بھی کیا ہے گنہگار بنے، دوسروں کو بھی گنہگار کریں، اپنے پیسوں کو برباد کریں، دوسروں کو بھی مجبور کر رہے ہیں پیسہ برباد کرنے کے لیے۔ ان سب کے ذمہ دار کون ہے؟ تو رکنا ہے اور لوگوں کو روکنا ہے۔ یہ چند چیزیں تھی اس کے تعلق سے جو میں نے آپ کو اشارہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کی صحیح سمجھ اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ کے تعلق سے اور اس پاکیزہ رشتے کی تقریب کے تعلق سے جو کچھ بھی غیر اسلامی چیزیں اور رسمیں جو داخل ہو گئی ہیں، اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ جانے انجانے جو غیر اسلامی چیزیں اس پاکیزہ رشتے میں اور اس پاکیزہ تقریب میں جو داخل ہو چکی ہیں، اللہ رب العالمین اسے ترک کرنے چھوڑنے کی توفیق عنایت فرما۔ لوگوں کے ذہن و دماغ میں اللہ رب العالمین تو ان چیزوں کو ڈال دے، یہ غیر اسلامی چیزیں ہیں اور یہ غلط ہیں، اسے چھوڑنے کی توفیق عنایت فرما، اور خالصتاً اسلامی طرز کے مطابق شادی اور بیاہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور جتنی بھی غیر اسلامی چیزیں ہیں اسے چھوڑ دینے کی توفیق عنایت فرما، اور اس پاکیزہ رشتے کی تقریب میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام